میں جیسے ہی اپنی گلی میں مڑی میری نظر اسکندر پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح لمبی سی قمیص اور کھلی سی شلوار میں ملبوس تھا، سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں تسبیح اٹھا رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی نوجوان ہے۔ اس میں بزرگوں کی روح تھی اور مجھے اس طرح کے لوگوں سے شروع سے ہی بہت زیادہ چڑ تھی۔ وہ نظریں جھکاتا ہوا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دوبارہ سے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لب کھولتا میں تیزی سے سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ ماریا بی بی، مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو کیا تم صرف مجھے 15 منٹ دے سکتی ہو؟ نہیں، میرے پاس تمہارے لیے 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے، میں نے اب کی بات تھوڑے سے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ میرا راستہ روک رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا اور میں اسے بہت سی باتیں بھی سنا چکی تھی۔ میں اسے یہ سمجھا کر تھک چکی تھی کہ مجھے اس کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ صرف اور صرف ایک بار میری بات سن لیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں منت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات سننے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، جو کہنا ہے جلدی کہو، میرے پاس تمہارے لیے زیادہ وقت نہیں ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں نے نپٹانے ہیں۔ حماد بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ غلط لڑکوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے، وہ ایک فراڈ ہے۔ وہ آپ کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث رہ چکا ہے۔ بغیر کوئی تمہید باندھے وہ میرے سامنے ہی میرے بوائے فرینڈ کی بات کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ حماد کے بارے میں تو میں نے اپنی سب سے قریبی دوست کو بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ خبر کہیں میرے گھر والوں تک نہ پہنچ جائے۔ میرے گھر والے بہت ہی سادہ سے لوگ تھے اور دینی اعتبار سے بھی اچھے تھے۔ صرف میں ہی تھی جسے ان ساری چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں شروع دن سے ہی چاہتی تھی کہ میں امیر گھر میں پیدا ہوتی، میرے گھر میں بھی گاڑیاں وغیرہ ہوتی، اور پھر اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے امیر لوگوں سے دوستی شروع کر دی تھی۔ اور آج کل میری دوستی حماد سے چل رہی تھی، جو مجھ سے محبت کا بھی دعوے دار تھا اور مجھے بھی اس کی محبت پر یقین تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، یہ کہہ کر میں گزرنے ہی لگی تھی کہ وہ دوبارہ سے بول پڑا۔ اس دن جب تم اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، تب میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں پر آیا تھا۔ کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بات پر یقین کر لوں کہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ ہوٹل کتنا مہنگا ہے اور وہاں پر داخل ہونے کے لیے بھی انسان کے پاس ڈھنگ کا حلیہ ہونا چاہیے؟ تمہارا حلیہ دیکھ کر ہی وہ تمہیں باہر پھینک دیں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس کا مذاق بنایا تو لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ یقیناً وہ اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا یا اپنے دل میں اٹھنے والے درد کو کم کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ کسی کا بھی حلیہ دیکھ کر اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، دین اس بات سے منع کرتا ہے۔ تم مجھے نہ بتاؤ کہ دین کیا کہتا ہے اور کیا نہیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، بچپن سے میں نے بھی اسلامیات پڑھ رکھی ہے۔ تم نے اگر تھوڑی سی زیادہ تعلیم حاصل کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ تعلیم مجھ پر جھاڑنا شروع کر دو۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن میں ہمیشہ ہی آپ کی بھلائی ہی چاہوں گا۔ وہ لڑکا واقعی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دوں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے میرے گھر میں رشتہ بھیجا تھا، میں نے واویلا مچایا اور صاف انکار کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر اس نے تو حد ہی کر دی تھی۔ اب وہ میرا راستہ بھی روکنا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے کل ایک بار روکنے کی کوشش کی اور پھر آج دوبارہ سے روکا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گھر جا کر اماں کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے سکندر کا نام لیا تو اماں کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا اور گالوں کو ہلکا سا پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کی قسمت اس قدر اچھی ہوگی۔ وہ انسان بہت ہی زبردست ہے، تمہارے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ تو وہ سکندر کا نام لیتے ہوئے کہنے لگی، اس کے علاوہ کون ہمارے محلے میں اس قدر قابل اور نایاب بچہ ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں امی، اس طرح کی بات کرنے سے پہلے آپ ایک بار سوچ لیتی کہ آپ کس کا نام لے رہی ہیں۔ ارے وہ انسان جس کو تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے، آج بھی اس نے میرا راستہ روکا اور پتہ نہیں کیا کیا فضول بول رہا تھا۔ میں آپ کو صاف بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس انسان سے نکاح نہیں کرنا،
اور اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ کچھ ایسا کروں گی جس پر آپ سب لوگوں کو بعد میں پچھتاوا ہوگا، اور شاید اس میں میرا اپنا بھی نقصان ہو جائے، لیکن مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ حرکت کرنا رک گیا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ اس انسان میں آخر ایسی کیا کمی ہے جو تم اس کو ریجیکٹ کر رہی ہو؟ ارے وہ نہ صرف پیارا بھی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت شریف بھی ہے۔ تمہارے بابا کو تمہارے لیے وہ بہترین لگا ہے، لیکن مجھے وہ اپنے لیے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی کبھی لگ سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میری پسند ابو سے کس قدر مختلف ہے اور مجھے کس طرح کے لوگ پسند آتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ امی، میں آپ کو بس بتا رہی ہوں کہ میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا، چاہے آپ کچھ بھی کیوں نہ کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نکاح والے دن سب لوگوں کے سامنے انکار کر دوں اور آپ لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تم ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے دھمکی دی، لیکن میں ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لائی۔ رات کا وقت تھا، معمول کی طرح میں حماد سے کال پر بات کر رہی تھی۔ وہ میری تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے کہنے لگا کہ اب تم سے شادی کرنے کا بہت من ہو رہا ہے، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا، دل کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی دلہن بنا ڈالوں۔ اس نے ابھی بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ میں نے اس سے تڑپ کر کہا کہ تم میرے لیے رشتہ لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ میری امی ویسے بھی ان دنوں میں میری شادی کے چکروں میں لگی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی وقت میرا رشتہ طے کر کے مجھے رخصت کر دیں گی۔ ارے ایسے کیسے تمہیں رخصت کر دیں گی؟ میرے ہوتے ہوئے اگر کسی نے تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو میں اس انسان کی آنکھیں نکال دوں گا۔ حماد کی اس طرح کی باتیں ہی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ مجھ پر اپنا حق جماتا تھا یا پھر اس طرح سے دعوے کرتا تھا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں ان بیوقوف لڑکیوں کی طرح تھی جو صرف اور صرف باتوں کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ آج تک میں نے کبھی بھی اس طرف غور نہیں کیا تھا کہ اگر وہ واقعی مجھ سے شادی کرنے میں مخلص ہوتا تو مجھے اپروچ کرنے کے بجائے، رات کی تنہائی میں مجھ سے اس طرح کی گفتگو کرنے کے بجائے وہ میرے گھر والوں سے بات کرتا جیسے کہ سکندر نے کی تھی۔ مگر مجھے تو اس وقت صرف اور صرف اس کی دولت نظر آ رہی تھی اور وہ خوبصورت زندگی نظر آ رہی تھی جس کے خواب اس نے مجھے دکھا رکھے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مجھے صرف اور صرف وہی شخص ہی خوش رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو مجھے چاہیے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کی تمام باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے اس کے موبائل میں کافی لڑکیوں کی چیٹس بھی پڑھی تھی۔ اس نے بہت معیوب باتیں کی ہوئی تھیں، مگر میں نے اس سب کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تبدیل ہو جائے گا۔ میری نظروں کے سامنے ہمیشہ ہی اس کی بڑی سی کالی گاڑی آ جاتی تھی جس میں وہ اکثر ہی مجھے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اس سے شادی کرتی تو یقیناً اس کی ساری دولت میری ہی ہوتی، اور یہی وہ ساری چیزیں تھیں جو مجھے سکندر کی طرف مائل ہونے سے روک رہی تھیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ شادی کر بھی لی تو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا کمرہ میرے حصے میں آئے گا، اور وہ بھی جو مسجد سے تھوڑے ہی فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ نہ تو اس کے پاس اپنا گھر تھا اور نہ ہی سواری کے نام پر ایک معمولی سی بائک۔ وہ بہت ہی سادہ اور اللہ لوک بندہ تھا۔ پتہ نہیں میرے گھر والوں کو اس میں ایسا کیا نظر آ رہا تھا جو وہ اسے میرا رشتہ دینے کے لیے اتاولے ہو رہے تھے، اور وہ بھی بہت ہی فخر سے آ کر مجھے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو میں ساری زندگی خوش رہوں گی اور میری خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، جیسے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ رات میں حماد سے باتیں کرتی رہی۔ ہم دونوں نے پلان بنایا تھا کہ اگر میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کی تو وہ مجھے گھر سے بھگا کر لے جائے گا۔ اس وقت بھی میں نے یہ بات نظر انداز کر دی تھی کہ وہ اس سے بہتر ہے کہ میرے لیے رشتہ لے کر آ جائے۔ اس سے نہ تو مجھے اپنے گھر والوں کی عزت کو رودنا پڑے گا اور نہ ہی ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ 2 دن تیزی سے گزر گئے۔ اس دوران وہ مولوی مجھے بالکل بھی نظر نہیں آیا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اب مجھے اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب اپنی جد پر جا کر کھڑی ہوتی تھی تو وہ اکثر ہی مسجد کی چھت پر موجود ہوتا تھا اور مجھے ایک نظر دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے گالیاں دے دیتی تھی اور 100 باتیں سناتی تھی کہ سب لوگوں کے سامنے تو یہ بڑا شریف بنتا ہے، اگر کوئی اسے تنہائی میں دیکھے اور کوئی اس کے کاموں پر غور کرے تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ کس قدر کمینہ انسان ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں کبھی گھر سے باہر نکلتی تھی تو وہ ابھی تھوڑی دیر بعد اسی جگہ پر ہی پایا جاتا تھا جہاں پر میں جاتی تھی۔ میرا دماغ تو بہت گھومتا تھا، لیکن صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ شکر تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، ورنہ میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ میں اس کا سر کھول دیتی۔ وہ بھی معمول کی طرح ہی ایک دن تھا۔ میں سودا لے کر گھر واپس جا رہی تھی جب وہ میرے ہم قدم ہو کر چلنے لگا۔ ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی کروائی تھی اور سر کے بال بھی اچھے لگ رہے تھے۔
آج اس نے ٹوپی بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ جہاں تک اس کے لباس کا سوال تھا تو اس نے سادہ سا قمیص شلوار پہن رکھا تھا اور اوپر کالے رنگ کی واسکٹ تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن بات وہیں پر آ کر رک جاتی تھی کہ اس کے پاس وہ دولت نہیں تھی اور وہ عیش اور عزت نہیں تھی جو مجھے دستیاب تھی اور جس کے لیے میں حماد جیسے شخص کی باتوں پر یقین کر رہی تھی۔ تو کیا سوچا آپ نے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں بھی مکمل طور پر انجان بن گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، میں ہم دونوں کی شادی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ہم دونوں کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا صرف نکاح کرنا چاہتی ہیں یا میں دھوم دھام سے بارات لے کر آؤں؟ وہ بہت ہی کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ ہم دونوں کی شادی ہو کر ہی رہے گی۔ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے کہا کہ تمہارے پاس 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے تو پیسے ہوتے نہیں ہیں، پورے محلے سے چندہ اکٹھا ہوتا ہے تو کہیں جا کر تمہاری بھوک مٹتی ہے، اور مجھ سے تم بات کر رہے ہو دھوم دھام سے شادی کرنے کی۔ انسان کو پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے اور پھر اسی حساب سے ہی منہ سے باہر الفاظ نکالنے چاہیے۔ میں اپنے الفاظ پر غور کیے بغیر بولے چلے جا رہی تھی، یہ سوچے بغیر ہی کہ میرے الفاظ کسی کے دل پر خنجر کی طرح بھی لگ سکتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا جبکہ لب بھی بند ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک تو وہ بے چینی سے میری طرف دیکھتا ہی رہا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی زبان بہت خراب ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی اس زبان سے کتنے لوگوں کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہوگی؟ چلے میری تو بات ہی نہ کریں، میرا تو معاملہ ہی اور ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ اس انداز میں بات نہ کیجیے گا، کیونکہ الفاظ بہت طاقتور ہوتے ہیں، یہ دل چیر دیتے ہیں اور ان کے لگے ہوئے گھاؤ کبھی بھی نہیں بھرتے۔ میں نے انتہائی بیزاریت سے اس کی باتیں سنی اور پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ، اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ مزید خراب نہ کرو۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تمہیں مجھے بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور اب دوبارہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں تمہارا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اسی جگہ پر ہی کھڑا ہوگا اور اس وقت تک مجھے دیکھتا رہے گا جب تک کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاؤں گی۔ اندر ہی اندر اس کی یہ محبت مجھے خوشی بھی دیتی تھی، کیونکہ یہ احساس کہ کوئی آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان کو ویسے بھی مغرور بنا دیتا ہے۔ میں بھی مغرور بنتی چلی جا رہی تھی اور ان دنوں میں حماد کو بھی کچھ زیادہ ہی نخرے دکھانے لگی تھی۔ جب بھی وہ مجھے ملنے کے لیے کہتا تھا میں انکار کر دیتی تھی۔ ایک دن اس کا دماغ گھوم گیا اور وہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اسی طرح سے ہی تم مجھے بھاؤ دیتی رہی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کسی ایسی لڑکی کے پاس چلا جاؤں گا جو مجھے توجہ دے گی اور مجھے عزت دے گی۔ میں یکدم ہی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس انسان کو میں ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور کہا ٹھیک ہے میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن جب میں اس سے ملنے کے لیے گئی تو میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے پیچھے پیچھے امی بھی گھر سے نکل آئی تھیں۔ یقیناً انہیں مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے اس دن پارک میں ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب امی کی آواز سن کر چونک گئی۔ پہلے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے انہیں اپنے سامنے دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جبکہ وہ اپنی آنکھوں میں بے یقینی لیے میری طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ یکدم ہی وہ میری طرف بڑھی اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے کہنے لگی، اس دن کے لیے میں نے تمہیں پروان چڑھایا تھا کہ تم میری عزت یوں رونتی پھرو۔ جہاں تک حماد کا سوال تھا تو وہ یوں وہاں سے غائب ہوا تھا جیسے بکرے کے سر سے سینگ۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرے گا۔ اماں بہت زیادہ دکھی تھیں، روئے چلے جا رہی تھیں اور مجھے بددعائیں بھی دے رہی تھیں، مگر مجھے ان سے زیادہ فکر اس شخص کی تھی جس نے مجھے اس حال میں بھی اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اچانک ہی میرا دھیان سکندر کی طرف گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگا کہ اس نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ شام کے وقت ہی اس سے جا کر حساب لوں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اماں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا نکاح سکندر سے کر رہی ہوں اور یہ نکاح کل 2 بجے ہوگا۔ میں مزید تم پر اعتبار نہیں کر سکتی اور نہ ہی تمہیں یہ اجازت دوں گی کہ تم میری عزت کو روندو۔ اماں کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے ان کی منتیں کی تھیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، روتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں اس انسان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، مجھے اس کے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ مگر اماں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور سارے محلے میں بھی یہ اعلان کر ڈالا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب مجھے اپنے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی۔
میں نے دیکھا انجان نمبر تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سکندر کی مسکراتی ہوئی آواز تھی جو مجھے کہہ رہا تھا کہ ویسے تو آپ کو اس وقت مجھے کال نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا ہے نا کہ میں خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ خوشی دیکھ کر میرا دل جل رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بعض اوقات زیادہ خوشی انسان کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی اوقات پر واپس آ جائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے میری اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تمہارے لیے میں نے ایک بہت ہی بڑا سرپرائز رکھا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سرپرائز تمہیں بہت پسند آئے گا اور تمہیں خوشی محسوس ہوگی، تمہیں اپنے فیصلے پر بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس نے بڑا مارکا بھی مار لیا تو صرف اور صرف ایک سونے کی انگوٹھی ہی لے پایا ہوگا، اور آج کل کے دور میں صرف ایک انگوٹھی سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ میں نے یہ بات اس کے سامنے نہیں کی تھی، ورنہ وہ پھر سے رونے کے لیے بیٹھ جاتا۔ میں نے انتہائی بیزاریت سے کال کاٹ دی اور حماد کو کال ملا لی۔ دوسری طرف سے وہ مجھے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اپنی ماں کو بھی وہاں پر لے آؤ گی اور اتنا بڑا ڈرامہ کرو گی۔ اس نے مجھ پر سارا الزام لگا دیا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جان بوجھ کر اپنی ماں کو وہاں پر بلا کر لائی تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پہلے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب اس نے ساری بات مجھ پر ڈالی تو مجبوراً مجھے ہی اس سے معافی مانگنی پڑی۔ میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکوں کی ٹرک ہوتی ہے، وہ لڑکیوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ کام کرواتے ہیں اور وہ الفاظ ادا کرواتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتی یا جن میں ان کا کسی بھی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس رات غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے اس سے معافی مانگی تھی، اور اس بات کا مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ سکندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا بہت ہی احترام کرتا تھا۔ آج تک اس نے مجھ سے کوئی بھی غلط بات نہیں کی تھی، میں اسے جو بھی کہہ دیتی تھی وہ خاموشی سے سن لیتا تھا، وہ ایک لفظ شکایت کا ادا نہیں کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرت بھی ہوتی تھی کہ کوئی انسان اس قدر پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اس کی عمر کا سوال تھا تو وہ صرف اور صرف 24 سال کا ہی تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ حد سے زیادہ سمجھدار تھا۔ اس میں صرف اور صرف ایک مسئلہ تھا کہ وہ غریب تھا، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو یقیناً میں اس سے نکاح کر لیتی۔ اس رات میں نے حماد کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنایا تھا، لیکن اس سے پہلے میری بہن میرے کمرے میں آ کر مجھے نصیحتیں کر کے جا چکی تھی۔ دراصل وہ مجھ سے صرف اور صرف کچھ سال ہی چھوٹی تھی، مگر سمجھداری میں وہ مجھ سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے ہر بات کے بارے میں پتہ ہوتا تھا، اور پھر وہ کسی بڑی دادی کی طرح مجھے مشورے بھی دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مجھے تسلی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھنا تم اس انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے ساتھ بہت بڑی نیکی کرو گی، وہ انسان تمہیں ایک ایسی زندگی دے گا جس کے تم نے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ میں نے اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اگر وہ تمہیں اتنا اچھا لگ رہا ہے اور اتنا ہی نیک معلوم ہو رہا ہے تو خود اس سے جا کر نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے سکندر بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، اور میں کیسے کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہوں جو اپنی آنکھوں میں کسی اور کو بساتا ہو؟ میں نے تنگ آتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ ڈائلاگ بازی بند کرو۔ اس دن اپنے گھر والوں کی عزت کو نظر انداز کر کے میں گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ ابا کے بوڑھے چہرے پر پڑی ہوئی جھریوں کا مجھے خیال نہیں آیا تھا، اور نہ ہی مجھے اماں کی منتوں کا خیال آیا تھا جو انہوں نے دن کے وقت میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کی تھی اور مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے میرے باپ کے سر کی قسم بھی لی تھی کہ میں دوبارہ کبھی بھی حماد سے رابطہ نہیں رکھوں گی۔ اس وقت تو میں نے صرف اور صرف ٹالنے کے لیے یہ سب کچھ کر دیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل اسی شخص کی طرف ہی مائل ہو رہا تھا۔ چونکہ اس وقت میں کم عمر بھی تھی اور مجھے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں زیادہ علم بھی نہیں تھا، صرف ایک ہی بات کے بارے میں پتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اگر انسان کو پیسہ حاصل ہو جائے تو وہ دنیا کی ساری خوشیاں حاصل کر سکتا ہے۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر شادی کے بعد عورت کو مرد کی غلامی ہی کرنی ہے تو کیوں نہ کسی ایسے مرد کی غلامی کرے جو اسے ایک عیش و عشرت بھری زندگی دے سکتا ہو، نہ کہ کسی ایسے مرد کا حکم مانے جو اس کا کھانا پورا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو۔ یہ ذہنیت بھی میری دوستوں کی وجہ سے ہی بنی تھی، چونکہ وہ بہت ہی امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ دراصل میں نے جس کالج میں داخلہ لے رکھا تھا وہ شہر کا سب سے بہترین کالج تھا، وہاں پر اسکالرشپ بھی دستیاب تھی۔ چونکہ میں نے میٹرک میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی، اس لیے مجھے وہاں پر آسانی سے داخلہ مل گیا تھا۔ اب تو دوسرا سال تھا، پڑھائی بھی مکمل ہونے والی تھی جب مجھے حماد نامی وہ لڑکا مل گیا تھا۔ اس دن میں کالج سے تیزی سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک ہی کسی سے جا کر ٹکرا گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ کھڑا اپنی سبز آنکھوں سے بہت ہی غور سے مجھے دیکھے چلا جا رہا تھا۔
وہ اپنی کزن کو لینے کے لیے آیا تھا۔ میں اس دن تو اس کے قریب سے ہو کر گزر گئی، لیکن پھر اس کے بعد معمول ہی بن گیا تھا۔ وہ روز وہاں پر آ جاتا تھا اور جب تک مجھے دیکھتا نہیں تھا تب تک وہاں سے ہٹتا نہیں تھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی کزن کے ذریعے مجھ سے بات چیت شروع کر دی، اور پہلی ہی ملاقات میں اس نے مجھے بہت ہی قیمتی پرفیوم گفٹ کی تھی۔ مجھے اس طرح کے تحائف بہت ہی اچھے لگتے تھے، اور اسی وجہ سے ہی تو میں نے لڑکوں سے دوستی کی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے ہی دن اس نے مجھے پروپوز کر دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاؤں۔ اس بارے میں مجھے، اس کی کزن اور اس کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی کزن سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اس بارے میں میری دوستوں کو نہیں بتائے گی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے گھر میں اس بات کی خبر پہنچ گئی تو میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی بات مان کر اس کے ساتھ حرام ریلیشن شپ میں آنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بدترین ثابت ہونے جا رہا تھا۔ میں کسی بھی چیز کی فکر کیے بغیر ہی آدھی رات کے وقت اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ پہلو میں موجود کمرے میں میرے والدین سوئے ہوتے تھے، لیکن مجھے تو ان کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ایک دن میری بہن نے مجھے اس سے باتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں ورنہ وہ امی کو بتا دے گی۔ میں نے اسے بڑے مزے سے کہا کہ اگر تم نے امی کو بتا دیا تو نقصان صرف اور صرف تمہارا ہی ہوگا، میری وجہ سے وہ تم پر بھی یقین کرنا چھوڑ دیں گی۔ میری تو پڑھائی چھوٹے گی ہی، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی وہ گھر پر بٹھا لیں گی۔ کیا تم ان کی فطرت کے بارے میں جانتی نہیں ہو؟ میری بہن کافی دیر تک بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی تھی، اور پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا، آپ اپنے ساتھ صرف اور صرف زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ کو جب اس چیز کا احساس ہوگا تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ بات مجھے بہت سارے لوگوں نے کہی تھی۔ میری اماں بھی مجھے کہتی تھی کہ جلد بازی میں بہت ہی غلط فیصلے لے لیتی ہوں، جب مجھے احساس ہوگا تو دیر ہو جائے گی۔ سکندر بھی یہ بات کر چکا تھا اور میرے بابا بھی اکثر ہی مجھے کہتے رہے تھے، لیکن میں ان میں سے کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اور خود کو بہت ہی بڑی چیز سمجھنے لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی ایسا شخص اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو مجھے کنٹرول کر سکے یا جو مجھے بیوقوف بنا سکے۔ اس دن جب میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکل رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی گلی کے کونے میں کھڑا ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کسی نوجوان کے کھڑے ہونے کا گمان ہوا۔ ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکندر تھا، جس کی آنکھوں میں تیرتا ہوا دکھ مجھے اس تھوڑی روشنی میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے تھے مگر پھر خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے بھی زیادہ غور نہیں کیا اور پھر تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں اس وقت اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً مجھے پورے شہر میں گھما چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ساری رات سڑکوں پر گاڑی چلانے کا ارادہ ہے یا پھر مجھے اپنے گھر بھی لے کر جاؤ گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ تمہیں تو میں ایک بہت ہی زبردست جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں پر تمہارا دل خوش ہو جائے گا، بلکہ اگر میں ایسا کہوں کہ وہاں پر تمہیں اپنی قدر کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، سب لوگ تم سے بہت ہی محبت جتائیں گے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ گاڑی ایک بڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ اتنی شان و شوکت والی حویلی دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر بے یقینی سے اس سے پوچھا، کیا یہ تمہاری یعنی میری حویلی ہے؟ نہیں، یہ میری نہیں، یہ صرف اور صرف تمہاری حویلی ہے۔ چلو اب اندر چلو، تمہیں ایک بہت ہی اچھا سرپرائز دینا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے کر گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں، حد سے بھی زیادہ لڑکیاں، جنہوں نے چمکیلے بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسی تھیں جنہوں نے بہت ہی گندا لباس پہن رکھا تھا۔ اس طرح کے کپڑے تو میں صرف اور صرف ٹی وی یا فلموں میں ہی دیکھتی تھی۔ آج حقیقت میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جلد ہی مجھے کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کہاں پر لے کر آئے ہو؟ اسی جگہ پر ہی لے کر آیا ہوں جہاں تمہیں لانا چاہیے تھا۔ تمہیں پیسے کمانے کا بہت شوق ہے نا، اور تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم ایک ہی رات کے اندر امیر ہو جاؤ، تو چلو میں نے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف امیر لوگ آتے ہیں جو نہ صرف تمہاری تعریف کریں گے، تمہیں داد دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم پر اپنی دولت بھی نچھاور کریں گے۔ تم صرف اور صرف ایک بار یہاں کی مالکن کا اعتماد حاصل کر لو، تمہارے مزے ہو جائیں گے۔ وہ تمہیں گھومنے کے لیے دوسرے ممالک میں بھی بھیجا کرے گی، اس سے تمہاری ورلڈ ٹور والی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ دیکھا میں کتنا اچھا شخص ہوں، مجھے تمہاری خواہشات کا کتنا خیال تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تعریف کی۔
بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، مگر اس بے غیرت کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اور وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یہ سب کچھ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تم بری طرح سے پھنس گئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور تم پر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ صرف اور صرف تم جیسی لڑکیوں کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم لڑکے تو تم لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہمیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی لالچی عورت ملے اور پھر اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ تمہیں ان مہینوں میں یہ لگتا رہا کہ تم مجھ پر اپنا رعب جما رہی ہو اور مجھے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ تم میرے کنٹرول میں تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم بھی تو گھٹیا ہو، تم نے بھی تو ایک معصوم شخص کا دل توڑا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس معصوم شخص نے تمہیں بد دعا دی ہو۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ میری نظروں کے سامنے سکندر کا چہرہ گھومنے لگا تھا، جسے یہاں پر آنے سے پہلے میں نے دیکھا تھا، اور پھر شدت سے میرے دل میں یہ خواہش جاگی تھی کہ کاش اس وقت سکندر مجھے روک لیتا، مگر وہ بھی شاید آوازیں دے دے کر تھک چکا تھا، اس کی بھی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے ہی تو اس نے اپنے لب بند کر دیے تھے اور خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا تھا، جو کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں تھا۔ اور پھر اس دن مالکن بھی وہاں پر آئی۔ وہ حد سے زیادہ بدتمیز عورت تھی اور مجھ سے عجیب سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے نخرہ دکھانے کی کوشش کی تو اس نے چند ہی پل میں میرا یہ غرور بھی توڑ ڈالا۔ اس نے مجھے اپنی حویلی میں سب سے بدذات چوکیدار کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے میری عزت کو تار تار کر ڈالا اور مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا ڈالا۔ آج سے پہلے اس قدر ذلت میں نے کبھی بھی نہیں اٹھائی تھی، مگر یہ ذلت بھی میرے اپنے ہی ہاتھوں سے لائی ہوئی تھی۔ اگر میں اپنے گھر والوں کی بات مان لیتی تو شاید میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ رات میں نے بہت ہی مشکل سے گزاری تھی، لمحہ لمحہ میں مر رہی تھی اور دکھ درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جسم میں تکلیف علیحدہ تھی اور دل الگ سے تڑپ رہا تھا۔ جب میں تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو مالکن نے وہاں پر میرے لیے آدمی بلانا شروع کر دیے۔ چونکہ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور حد سے زیادہ پرکشش تھی، اسی وجہ سے سب لوگ ہی میری طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ میرے لیے گاہکوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ مالکن میری وجہ سے بہت دولت کمانے لگی تھی۔ اب تو میں نے اس کا یقین بھی حاصل کر لیا تھا۔ اکثر ہی وہ مجھے کچھ امیر لوگوں کے ساتھ ملک سے باہر بھی بھیج دیتی تھی، لیکن وہ لوگ اس قدر ظالم اور اس قدر تیز ہوتے تھے کہ ہر وقت ہی مجھ پر نظر رکھتے تھے۔ ایک لمحہ بھی مجھے وہاں سے ان کی غیر موجودگی میں نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی میں ان کے بغیر کہیں آ جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی میں اس حویلی میں پھنسی ہوئی تھی، جس میں داخل ہونے سے پہلے میں نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ یہ حویلی ساری زندگی ہی میرا مقدر بن جائے، اور اب مجھے اپنی اس دعا پر بھی رونا آ رہا تھا۔ کاش میں نے یہ دعا نہ کی ہوتی۔ تقریباً وہاں پر مجھے 5 سال گزر چکے تھے جب اچانک ہی ایک دن مجھے سکندر نام کی پکار سنائی دی۔ ایک لڑکی تھی جو بہت ہی پیار سے یہ نام پکار رہی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک نوجوان کھڑا تھا، مگر وہ سکندر نہیں تھا۔ میرے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ اگر وہاں پر وہ شخص ہوتا تو یقیناً میں دوبارہ سے ذلیل ہو جاتی۔ اس کے بعد مجھے مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا رہا۔ میں بار بار نگاہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہوتا تھا۔ اسے اپنا وہم قرار دے کر میں خاموش ہو گئی۔ مزید تھوڑے دن گزرے تو چوکیدار میرے پاس آیا اور مجھے رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، بی بی صاحبہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور کرنے والا یہی شخص تھا، اور اب یہی مجھے اس طرح کی پیشکش کر رہا تھا۔ مجھے شک تھا کہ یہ مالکن کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ دونوں مل کر میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ مگر اس رات جب وہ دوبارہ سے میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہا جلدی سے چلیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس رات اس نے مجھے اس حویلی سے باہر نکلوا دیا تھا۔ میں اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی۔ ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ جب اپنے گھر لوٹ کر آئی تو وہاں پر میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ابا کا اسی دن ہی انتقال ہو گیا تھا جس دن میں اس گھر سے بھاگ کر گئی تھی۔ کمرے میں امی بیمار تھیں، لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کے کھانسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے انہیں پکارا تو میری آواز سن کر انہوں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں، اپنے دونوں بازو کھولتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی واپس آ گئی، میری بیٹی واپس آ گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے، تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا بے چین رہی ہے۔ تمہاری یاد میں بستر سے لگ گئی ہوں اور تمہارا باپ بھی تمہارے غم میں اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے تانے دیں گی، باتیں سنائیں گی، مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے گلے سے لگایا تھا اور مجھے وہ محبت بخشی تھی جس کی مجھے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جب میں نے ان سے گڑیا کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔
میری غیر موجودگی میں سکندر کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں میرا دل دکھا تھا، لیکن اب یہی حقیقت تھی اور مجھے اسے قبول کرنا ہی تھا۔ اگلے دن میں نے اس کے گھر جا کر اس سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب میں اس کے بنگلے کے سامنے پہنچی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن طرز پر بنایا گیا ایک بنگلہ تھا، جس کے سامنے ایک بہت بڑا لان تھا، جبکہ پیچھے ایک چھوٹا سا گارڈن موجود تھا۔ مجھے اس طرح کا گھر بہت پسند تھا۔ میں اکثر ہی اپنے گھر میں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ ایک دن میں بھی یہ گھر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ سکندر بھی کئی بار میری یہ باتیں سن چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خوش فہمی پیدا ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خوش فہمی غائب ہو گئی جب میں نے اسے اپنی بہن کے سامنے خوش و خرم دیکھا۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں رکی تھیں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں۔ یقیناً اب وہ مجھ سے بہت آگے بڑھ چکا تھا، اور اس کا آگے بڑھنا بنتا بھی تھا، کیونکہ میں نے اسے بہت ذلیل کیا تھا۔ اور تب میری بہن نے مجھے بتایا کہ سکندر اصل میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن چونکہ وہ بہت سی بری سرگرمیوں میں پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے اس نے کچھ عرصے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ہمارے ہی علاقے میں آ گیا، جہاں اس نے مولوی کے زیر سایہ رہ کر پہلے تو قرآن حفظ کیا اور پھر خود ہی مولوی بن گیا۔ وہ وہاں پر صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ اسے تم سے بہت محبت تھی۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور تمہاری وہ تمام خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا جو تم نے اپنے دل میں دبا کر رکھی ہوئی تھی، مگر تم میں ذرا بھی صبر پیدا نہیں ہو سکا اور تم اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سب سن کر میرا دل بہت زیادہ تکلیف میں چلا گیا، اور میں نے شدت سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں جلد بازی نہ کرتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔